کو بہت پسند ایک جوان نظریں جھکا کر کے چلتا ہو، اللہ کو بہت پسند ایک جوان گناہوں سے بچتا ہو، اللہ کو بہت پسند۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سناؤں، یوں فرمایا جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کو کہتے ہیں عرش کا سایہ؟ میں کی سخت گرمی ہو، ایک بندہ بھاگل پر بائک لے کر کھڑا ہو اور ٹریفک میں پھنس جائے، 2 گھنٹے ٹریفک میں، 47 ڈگری گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، اتنے میں وہ سگرام پورہ کی بڑی مسجد میں آیا، وہاں اے سی چل رہا تھا، اے سی کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میں جنت میں آ گیا۔ میرے عزیزوں، دنیا کی گرمی سے کسی کو اے سی ملے اس کو اچھا لگتا ہے، قیامت میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھے تک، اس وقت اگر اللہ کسی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جوانوں، عرش کے سائے کی فکر کرو، جوانوں اللہ کو منانے کی فکر کرو، جوانوں اللہ سے صلح کرنے کی فکر کرو، جوانوں ایک جوانی ہے، اس کو انٹرنیٹ کے پیچھے، اس کو چیزوں کے پیچھے، اس کو دوستوں کے پیچھے، اس کو کمپنیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جوانی اللہ پر فدا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہی تو کہا شاعر نے، کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو یوں سوچتا ہے بڑھاپے میں توبہ کروں گا، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑھاپا آتا ہی نہیں، جوانی میں موت انہیں پکڑتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگ زندگی ایسی گزارتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمارا انتقال ہونے والا ہی نہ ہو، جیسے اس بدن پر غسل کا پانی بہنے والا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں کفن کوئی پہنانے والا ہی نہ ہو، جیسے ہماری پراپرٹی، ہمارا بزنس، ہمارا مکان اور ہمارا شو روم اور ہماری فیکٹری اور ہمارے کارخانے یہیں رہ جانے والے نہ ہو، جیسے ہمیں کوئی جنازے میں سونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں زمین کے نیچے ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہونا ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اپنی موت کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہم سارے پلاننگ بناتے ہیں، وہ سب اچھے اچھے پلاننگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس پلاننگ میں سے موت کو نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹ، دھوکہ، تانا، کسی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کا حسد، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان موت بھولتا ہے، ورنہ جس کو یہ معلوم ہو ایک دن اس بدن پر موت آنے والی ہے، جسم زمین کے نیچے اور روح اوپر چلی جانے والی ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ملک الموت میرے پاس آنے والے ہیں اور منکر نکیر میرے پاس آنے والے ہیں۔ اگر میں نیک بنوں گا، اگر میں پیارے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، اگر میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اگر میں سادگی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اگر میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا اور میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی کو وصول کروں گا، انشاءاللہ میری روح ایسی نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات آسان ہوں گے، قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور جنت کی خوشبودار شاندار ہوائیں
قبر کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ پل صراط پر سے ہم آسانی سے گزریں گے اور حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جنت میں اللہ ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمائیں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کب ہوگا؟ اللہ کیسے ملے گا؟ آخرت کیسے بنے گی؟ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ تو مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ یہ دنیا تو میرے عزیزوں ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے تو میرے اور آپ کے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، 200 سال پہلے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، 300 سال پہلے والے وکیل کوئی نہیں، 400 سال پہلے والے پروفیسر کوئی نہیں، 500 سال پہلے والے انجینئر کوئی نہیں، 600 سال پہلے والے ڈاکٹر کوئی نہیں، 700 سال پہلے والے مغل کے بادشاہ کوئی نہیں، 800 سال پہلے والے اللہ والے کوئی نہیں۔ صحابہ 1350 سال سے قبروں میں، تابعین 1250 سال سے قبروں میں، تابعین 1150 سالوں سے قبروں میں۔ میرے عزیزوں، یہ سب مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ میں اور آپ بھی مسافر ہیں دنیا کے، اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری گاڑی نہیں، منزل تیرا بنگلہ نہیں، منزل تیرا شوروم نہیں، منزل تیری فیملی نہیں، منزل تیری دنیاوی زندگی کا ٹھاٹھو باٹ کا سامان نہیں۔ فرمایا منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے۔ میرے عزیزوں، اس دن کو یاد کرو جس دن میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے موت کے دن کو یاد کرو، قبر میں دفن ہونے کے وقت کو یاد کرو، اللہ سے ملاقات کے وقت کو یاد کرو، آپ کی ان سہیلیوں کو یاد کرو جو آج دنیا میں نہیں ہے، جو آپ سے ملتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، آج کہاں چلی گئی؟ کیا وہ دوبارہ لوٹ کے آئی ہے؟ کیا بڑے بڑے تاجر دوبارہ آئے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، قبرستان کا چکر لگاؤ، وہاں کی خاموشی دیکھو، وہاں کا سناٹا دیکھو، مالداروں کو دیکھو کیسے خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی شور ہے۔ میرے عزیزوں، ایک دن آئے گا میں اور آپ بھی سوئے ہوئے ہوں گے۔ میں جب قبرستان میں جاتا ہوں، تختیوں کو دیکھتا ہوں، افسوس کرتا ہوں، کوئی 550 سال سے قبروں میں، کوئی 600 سال سے، کوئی 700 سال سے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے انہوں نے کیا کبھی سوچا ہوگا ایک دن ہم ایسے ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس طرح ہمارے پردادا کے ابا کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بچوں کے بچوں کو ہمارا نام معلوم نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہم اپنے پردادا کے لیے 5000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنی دنیا سے آخرت بنا کر کے جاؤ، اللہ کو منا کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ۔ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، خوشحالی میں بھی، پریشانی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، شوروم میں بھی، مزدوری میں بھی، بنگلے میں بھی، فلیٹ میں بھی۔ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اس دنیا سے آخرت کو بنانا کمال ہے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہمارا انتقال ہو رہا ہو، ملک الموت آ رہے ہو، ہمیں خوشخبری سنا رہے ہو، اے فلاں خوش ہو جا، آج اللہ تجھ سے خوش ہے، آج اللہ تجھ سے خوش ہے، تیرا مالک تجھ سے خوش ہے، تیرا خالق تجھ سے خوش ہے۔ اے انسان تو خوش ہو جا۔ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے، قبر سے آواز آئے، میری دھرتی پر جتنے لوگ چلتے تھے نا، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ میرے عزیزوں، ایک بار چلے جائیں گے نا، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ انتقال کے بعد ہی کوئی نام نہیں لیتا، مرحوم کہتا ہے، مرحوم، مرحوم کو لاؤ، مرحوم کو دفنانا ہے، مرحوم کو آگے لو،
مرحوم کو غسل دینا ہے، نام ختم۔ میرے عزیزوں پوری زندگی محنت کی گھر بنانے کے لیے اور تھوڑی دیر میں قبر اس کا گھر ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اچھا لباس اور اچھی چیزیں اور ویل سیٹ لائف اور برانڈڈ چیزوں کے لیے پوری زندگی لگا دی، اور بدن کے اوپر کفن کی چادر پہنی ہوئی ہے، نہ یہ ٹوپی ہے، نہ یہ لباس ہے، نہ موبائل ہے، نہ پیسے ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے۔ میرے عزیزوں سنگرام پورہ والوں تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو دل دماغ پر سوار کرو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو، دنیا میں چین سکون اطمینان اور امن و امان ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو سنواریں گے۔